عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، ہمارے سلسلہ وار پرائم ٹائم میں جو اس وقت مضامین چل رہے ہیں الگ الگ عنوانات سے، اسی کے تحت ایک اور اہم ترین موضوع بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور یہ دور جو گزر رہا ہے واقعی میں اس طرح کا ہے، لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظفر آغا صاحب نے بہت اچھی طرح سے لکھنے کی کوشش کی اور لوگوں کو، نوجوانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ سوچا کہ اس کی تفصیلات رکھوں۔ میں تفصیلات میں جاؤں گا اس سے پہلے جو ہمیشہ آپ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس پر دیکھیں، نیچے اس کی تفصیلات ہیں، ادارے کو مضبوط بھی کریں، لوگوں کو بھی جوڑیں۔ ناظرین گرامی، جناب ظفر آغا صاحب کا ماننا ہے کہ بابری مسجد کو گرے ہوئے 30 برس کا عرصہ بیت گیا۔ بی جے پی نے ان 30 برسوں میں نہ صرف ملک کے اقتدار پر قبضہ کر لیا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اب وہ عام ہندوستانی کے دل و دماغ پر بھی قابض ہے۔ سنگھ اور بی جے پی اپنی سیاسی اور سماجی ایجنڈے کو لاگو کرنے میں پوری طرح کامیاب ہے۔ نریندر مودی سرکار نے نہ صرف ایودھیا میں عین بابری مسجد کے مقام پر رام مندر تعمیر کا کام شروع کیا، بلکہ سن 2024 لوک سبھا چناؤ میں بھی رام مندر تعمیر بی جے پی کیمپین کا ایک اہم جز ہوگا۔ پھر سنگھ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے میں جن دیگر آئینی معاملات کو ایک اڑنگا سمجھتی تھی، وہ اڑنگے بھی مودی حکومت نے کم و بیش ختم ہی کر دیے۔ کشمیر کو آئین کی دفعہ 370 کے تحت جو خصوصی مراعات ملی ہوئی تھی، پارلیمنٹ نے اس دفعہ 370 کو ختم کر کے جموں کشمیر کا وہ خصوصی درجہ ختم کر دیا، اور اب مودی حکومت جموں کشمیر کا سیاسی کردار بدلنے کو وہاں کسی طرح ایک ہندو وزیر اعلیٰ لانے کے لیے کوشاں ہے۔ پھر 3 طلاق ختم ہوا، اور اب پارلیمنٹ میں یونیفارم سول کوڈ پیش ہو چکا ہے۔ امکان یہ ہے کہ اس طرح مسلم پرسنل لا بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر کاشی اور متھرا مساجد کے معاملات کورٹ میں پہنچ چکے ہیں، اور بابری مسجد کی طرح ان دونوں مساجد کا معاملہ بھی مندروں کے حق میں حل ہو جائے گا۔ الغرض ہندوستان میں پچھلے چند برسوں میں نہ صرف ہندو راشٹر کے لیے راستے ہموار ہو چکے ہیں، بلکہ ملک کی مسلم اقلیت بھی تقریباً دوسرے درجے کی شہری ہو چکی ہے۔ ایک ووٹ ڈالنے کا حق بچا ہے سو وہ بھی خطرے میں ہے۔ ابھی اس ماہ رامپور میں ضمنی چناؤ کے دوران جس طرح پولیس نے مسلم علاقوں میں مسلم ووٹرز کو ووٹ ڈالنے سے روکا، اس سے اس بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ اب مسلم ووٹر کو ڈنڈے کے زور پر ووٹ ڈالنے سے روکا جا سکتا ہے۔ یعنی مسلم اقلیت اب لگ بھگ پوری طرح دوسرے درجے کی شہری ہے، اور ملک میں اس تبدیلی کے باوجود راوی چین لکھتا ہے، یعنی ہندو راشٹر سے اکثریت خوش بھی نظر آتی ہے، تبھی تو بی جے پی آئے دن چناؤ جیتتی رہتی ہے۔ جہاں ایک نیا ہندوستان ہے، مودی کا ہندوستان اور سنگھ کے خوابوں کی تعبیر۔ اس لیے ہندوستان میں اقلیتیں، خصوصاً مسلم اقلیت، اب ہر قسم سے محرومی کی زندگی جینے پر مجبور ہے۔ ہندوستانی مسلمان بھلے ہی ایک اقلیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کی دوسری سب سے بڑی آبادی والی قوم بھی ہے۔ اتنی بڑی آبادی کو ہمیشہ کے لیے درکنار کر پانا ذرا مشکل ہے، مگر فی الحال اور آنے والے غالباً ایک لمبی مدت تک قوم کا مستقبل درخشاں نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا ایسے حالات میں ہندوستانی مسلمان لاچاری کی زندگی گزارتا رہے؟ ہرگز نہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ اقلیت و اکثریت جو بھی ہو، قوم وہی ترقی کرتی ہے جو خود ترقی کا جذبہ رکھتی ہے۔ ایک دور تھا کہ یہی مسلم اقلیت اسی ہندوستان کے حاکم اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم تھی۔ کچھ تاریخی غلطیاں ہوئی، اور اب یہ حال ہے کہ وہی قوم غلامی کے کنارے ہے۔ اس لیے اب پھر سے دم بھر آگے چلنے کی جستجو ہونی چاہیے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ لیکن کیا جائے تو کیا کیا جائے کہ مسلمان ترقی کر سکے، یہ اہم ترین سوال ہے۔ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جن کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا ہنر آتا ہے۔
یہ ہنر اسی قوم کو آتا ہے جو وقت کے ساتھ اور اکثر وقت کے آگے چلنے کا فن رکھتی ہے. ظاہر ہے کہ اس ہنر کی بنیاد شرط یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے علم میں پوری طرح یکتا ہو. اس 21ویں صدی میں ایسے ہنر کے لیے انگریزی تعلیم تو ضروری ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر بھی مہارت لازمی ہے. ان تمام باتوں کے تناظر میں راقم الحروف کی رائے میں ہندوستانی مسلمانوں کا ایک ایکشن پلان ہونا چاہیے. پہلے اولن تو یہ کہ ترقی کے لیے سب سے پہلے قوم کی سیاست ذی ہوش ہونی چاہیے. آزادی سے قبل اور آزادی کے بعد ہندوستانی مسلمان کی سیاست جذباتی رہی. قوم اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہی ہے. قیام پاکستان ایک جذباتی فیصلہ تھا. اس فیصلے نے ہندوستانی مسلمان کو 3 ٹکڑوں میں بانٹ کر کہیں کا نہیں رکھا. آج اگر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کا مسلمان یکجا ہوتا تو اس کی صورتحال نہ ہوتی جو اب ہے. نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے. اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں. اور پھر تعلیم اگر بھوکے رہ کر بھی اولاد کو دلوانی پڑے تو بھی تعلیم دلوائی. اس تعلیم میں دور حاضر سے جڑنے کے لیے انگریزی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم حاصل کرنا ضروری ہے. اور پھر 21ویں صدی ڈیجیٹل صدی ہے، یہ آئی ٹی کا دور ہے، اس لیے کمپیوٹر یعنی آئی ٹی کی تعلیم اور اس میں مہارت حاصل کرنا بھی لازمی ہے. گھر گھر کمپیوٹر ہو اور آئی ٹی میں مہارت ہو تب ہی قوم 21ویں صدی سے لڑ سکتا ہے اور اسی راستے سے وہ ترقی کی راہ پر بھی چل سکتا ہے. اب رہا سوال دور حاضر میں نوکریاں حاصل کرنے کا یا پھر خود اپنی تجارت میں کامیابی حاصل کرنے کا، تو اس کی سمجھ بھی ضروری ہے. آج دنیا میں سروس انڈسٹری کا عروج ہے اور یہ سیکٹر آنے والے سالوں میں بہت تیزی سے ایک نئی تاریخ رقم کرے گا. سچ تو یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمان سروس سیکٹر کے بھروسے ہی زندہ ہے. اس کو سرکاری یا غیر سرکاری نوکریاں نمک کے برابر ہی ملتی ہیں. کھانے کی انڈسٹری ہو یا دوسرے ہنر، مثلا بجلی کا کام، بڑھئی گیری، نلکا بنانا، کپڑے سینا جیسے ہزاروں کام مسلمان برسا برس سے کر رہا ہے. آج اس ہنر کو آئی ٹی کے ساتھ جوڑ کر بہت تیزی سے ترقی کی جا سکتی ہے. مثلا زومیٹو گھر گھر کھانا پہنچا رہا ہے. مسلمان بریانی، قورمہ، کباب اور نہ جانے کیا کیا بیچتا ہے، مگر کم ہی لوگ ہیں جو اس کام کو آئی ٹی سے جوڑ کر رہے ہیں. ایسے ہر ہنر کو سروس سیکٹر کے ساتھ جوڑ کر کیجیے اور پھر دیکھیے ترقی آپ کے قدم چومے گی. اور پھر کیا دنیا میں کروڑوں افراد ایک ملک سے دوسرے ملک جا کر نوکریاں کر رہے ہیں. ہندوستانی مسلمان جو باہر گئے ہیں وہ زیادہ تر عرب ممالک تک محدود ہے. آج عرب ممالک میں نوکریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب مسلمانوں کو بھی ہجرت کے لیے یورپ اور امریکہ کا رخ کرنا چاہیے. کینیڈا اور آسٹریلیا ہر سال باہر سے لاکھوں افراد کو نوکریاں دے رہا ہے. مثلا نرسنگ، آئی ٹی، اسکولوں میں ماسٹری، بجلی اور پائپ کا کام، ایسے لاکھوں ہنر کے کام والے افراد کی یورپ اور امریکہ میں ضرورت ہے. ان کاموں میں ڈگری یا چھوٹا موٹا کورس کیجیے اور ہجرت کیجیے. لبلباب یہ کہ موجودہ سیاسی حالات سے نا امید مت ہوئی. ان حالات سے سبق لے کر خود کو تعلیم سے جوڑ کر اپنی ترقی کی راہیں ہموار کرنا ضروری ہے. جب ترقی ہوگی تو عقل آئے گی اور پھر سیاست بھی درست ہو جائے گی. اٹھیے اور اپنی راہیں تلاش کیجیے. تو ناظرین گرامی، یہ ظفر آغا کا لکھنا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ جو اس طرح تعلیم سے اور بھی بہت سارے راستوں سے ترقی کر کے اس وقت جس طرح سے جو ہے ایک نوجوان بالخصوص مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو چکا ہے، اس کو اپنی تاریخ یاد کرنی چاہیے کہ پہلے بھی اس طرح سے ہوتا آیا ہے، آئندہ بھی کچھ سال چلیں گے، لیکن اس کے لیے جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں بلکہ جو ہے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ناظرین مجھے اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.